جمال خان مندوخیل یہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، آج کل 63 کیس سن رہے ہیں قاضی فیصل صاحب کے ساتھ بینچ میں بیٹھ کر، ان کی طرف سے اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے غیر ارادی طور پر سچ نکل گیا۔ اس کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خبث باہر آ گیا دونوں کا۔ جمال خان مندوخیل کی طرف سے کہا گیا، جب وہاں سے مستفین آئے انہوں نے قاضی فیصل صاحب سے مکالمہ کیا، قاضی فیصل صاحب کو ڈرایا، ان کو دھمکایا۔ اس کے بعد قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جس طرح سے ایک روز پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی علی ظفر کو، اس روز بھی جس روز سماعت ہو رہی تھی قاضی فیصل صاحب نے یہی کہا تھا۔ اور جب وہ مستفین آئے تو انہوں نے جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کو دھمکایا، جس طرح سے کہا کہ غیر قانونی بینچ ہے، غیر آئینی بینچ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے خلاف آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو مستفین یہ کہہ کر ان کو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے پولیس بلوا کر باہر بھجوا دیا گیا۔ انہوں نے باہر جا کر جو کچھ کہا وہ الگ کہانی ہے۔ بہرحال اس موقع پر مندوخیل صاحب کی طرف سے کہا گیا علی ظفر کو کہ یہ کیسے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کا خبث باہر آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں اگر تحریک انصاف کے لیے کوئی ہمدردی تھی تو یہ وکیل جو آیا جیسے نے جو کچھ کہا، اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے ہمارے دل سے، ہمارے ذہن سے وہ ہمدردی تحریک انصاف کے لیے ختم ہو گئی ہے، یہ مندوخیل صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری کی زبان سے بھی ایسی ہی کوئی بات نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم نہیں ہو سکیں گی، یہ اگر ہو سکتی ہیں تو اب ہو سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو 25 اکتوبر کے بعد ترامیم ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی۔ تو دو بندوں کے بہت بڑے بندے ہیں یہ، ان کے اندر سے خبث باہر آ گیا، جو ان کے اندر کی سوچ ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، وہ باہر آ گئی دونوں کی، بلاول بھٹو زرداری کی اور مندوخیل صاحب کی۔ ادھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ملاقات کی گئی ہے ذاکر نائک کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیکچر دیکھتا ہوں، باقاعدگی سے دیکھتا ہوں۔ واہ کیا کہنے، شہباز شریف صاحب ان کے لیکچر دیکھتے ہیں، لیکچر سننے کے بعد سر دھلتے ہیں، لیکن ان پر عمل وہ کس حد تک کرتے ہیں۔ اور پھر ذاکر نائک صاحب کا بھی دیکھ لیے، اندازہ لگا لیجئے کہ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ مذہبی حلقوں کی طرف سے ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا ہے، کسی ایک مدرسے نے بھی ان کو نہیں بلایا۔ ان میں جامعہ اشرفیہ لے لیں، جامعہ نعیمیہ لے لیں اور جامعہ المنتظر لے لیں، اس طرح سے بڑے بڑے جو مدارس ہیں کسی نے ان کو نہیں بلایا، نہ کسی مسجد میں گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، بہرحال وہ سیاسی ملاقات ان کی تھی۔ تو ذاکر نائک کی اتنی زیادہ مذہبی حلقوں میں پذیرائی کیوں نہیں؟ ہم جیسے لوگ تو ان کو بڑا سنتے ہیں، بڑا ان پر بات کرتے ہیں، بڑا سر دھنتے ہیں، لیکن بات ہے مذہبی حلقوں کی، وہاں پہ ان کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ کچھ نہ کچھ تو ان میں فالٹ ہے۔ جس طرح سے یہ تقریریں کرتے ہیں، جس طرح تبلیغ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، کوئی اختلافی بات نہیں کرتے۔ ان کے لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں فالوور ہیں، اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، آج پھر کیس کی سماعت ہے، تھوڑی دیر کے بعد قاضی فیصل صاحب اسی بینچ میں بیٹھیں گے۔ 5 رکنی بینچ ہے، اس حوالے سے صدیق جان کی طرف سے ایک بھرپور قسم کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ انہوں نے 2 روز قبل علی ظفر کی بڑی کھچائی کی تھی کہ علی ظفر کس طرح سے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، لیکن کل جو علی ظفر کی طرف سے دلائل دیا گیا ہے ان کی انہوں نے بڑی تحسین کی ہے۔ لیکن آج انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا ہے تو وہ علی ظفر ہیں، اور کوئی عمران خان کو بہت اونچا لے جا سکتا ہے تو آج کیس میں وہ بھی علی ظفر ہی کر سکتے ہیں۔ صدیق جان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا، انہوں نے کیا مشورہ دیا، کیا تجاویز دی، تو وہ خود صدیق جان کی زبانی آپ سن لیجئے، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ علی ظفر کو واقعی ایسا کچھ کرنا چاہیے یا پھر کچھ اور کرنا چاہیے۔ باقی صدیق جان ایک انرجیٹک اور تحریک انصاف کے بہت بڑے سپورٹر ہیں۔ اسی طرح سے قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے بھی ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے۔ وہ قاضی فیصل صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو یہ پاتال میں، پستیوں کی پاتال میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ صدیق جان کو ایک دفعہ قاضی فیصل صاحب نے بلا لیا تھا اور کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی۔ اس پر صدیق جان کی طرف سے ایک سیریز کی گئی تھی قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے، جو ان پر کیس بنا تھا، جو ان پر ریفرنس بنا تھا، اس پر انہوں نے مکمل طور پر قاضی صاحب کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں صدیق جان کی طرف سے دیے گئے مشورے اور تجاویز جو علی ظفر صاحب کو دی گئی ہیں۔ آج پوری کی پوری گیم جو ہے وہ عمران خان کے کھلاڑی بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، میں علی ظفر صاحب کے ساتھ میرا بڑا احترام کا تعلق ہے، عدالت میں ہم نے روز ملنا بھی ہوتا ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنی فیئر اوپینین دیتا ہوں، اور میں نے ان پہ پرسوں
بہت شدید تنقید کی تھی، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کی بہت تعریف کی کہ کل علی ظفر صاحب نے زبردست دلائل دیے، شاندار دلائل دیے، انہوں نے ماحول بنایا، قاضی صاحب کو ٹف ٹائم دیا. لیکن آج علی ظفر صاحب پر ہے پوری گیم کہ علی ظفر صاحب عمران خان کا سر جو ہے وہ اونچا کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں، یا اپنی کروڑوں روپے کی جو آئندہ کی پریکٹس ہے اس کو بچانے کے لیے عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہمارے وکلا کا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وکیل جو کیس لڑ رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ یار میں باقی وکیلوں سے بھی مشورہ کر لوں، کسی اور کی رائے بھی لے لوں. وہ کہتے ہیں جی مجھے سب سے زیادہ پتا ہے، بس ٹھیک ہے. اور یہ وکلا کے اندر یہ خیر ہوتا ہے ویسے بھی، آپ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی اور کی پرسکرپشن دکھا دیں، وہ کہتا ہے کس کے پاس آپ چلے گئے ہیں، آپ کو کیا دوائیاں دیتا رہا ہے. مطلب یہ ہمارے معاشرے میں ہے. اچھا تو صحافیوں میں دیکھ لیں، ڈیجیٹل میڈیا والوں میں دیکھ لیں، میں آپ کو کہوں گا میرے سامنے کو نام لیں، میں فلاں کو سنتا ہوں، میں کہوں یار آپ کس بندے کو سنتے ہیں. مطلب یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. ایک تو علی ظفر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ قاضی صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور کل بھی انہوں نے کچھ باتیں قاضی صاحب کو کہیں کہ یہ میری، کیونکہ مجھے یعنی ایک کہا گیا پارٹی کی طرف سے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی میں دل سے نہیں کہہ رہا لیکن میں مجبوراً کہہ رہا ہوں. اور قاضی صاحب نے سلمان اکمل راجہ صاحب کو کہا تھا الیکشن ٹریبونل والے کیس میں کہ علی ظفر صاحب کہاں ہیں، وہ بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں. آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج علی ظفر صاحب 5-6 چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جو وکلا بھی مشورہ دے رہے ہیں، یعنی میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ جو کو رپورٹرز ہیں وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ 5-6 چیزیں میں جلدی بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر ان کی ایک ایک چیز کو میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے علی ظفر صاحب کو وہ یہ ہے کہ آپ جو کل قاضی صاحب نے جو بینچ پہ اعتراض والا کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی ہے، اس پہ قاضی صاحب ریٹن آرڈر دیں اور اس آرڈر کی انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جائیں بیرسٹر علی ظفر صاحب. اچھا یہ بھی ایک وکیلوں کا مسئلہ ہے، اس پہ قانون یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، آئین یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، رولز یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا. بھائی قاضی فائزی صاحب اس وقت آئین قانون اور رولز کو دیکھ رہا ہے کہ آپ آئین قانون اور رولز کو دیکھ رہے ہیں. بھائی آئین قانون رولز میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی نئے قاضی فائزی صاحب کے لیے چیلنجز تو کھڑے کریں، اس کو ٹف ٹائم تو دیں، اس کو ایکسپوز تو کریں، اس کے لیے مشکلات کا پہاڑ تو کھڑا کریں، کچھ تو اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں. اگر آپ رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے اور وہ سیدھا راستے پہ چلتا ہوا اپنی ایکسٹینشن کے لیے چیر پھاڑ کرتا ہوا آئین قانون قاعدے ضابطے کے ساتھ وہ چلتا جائے گا اور آپ رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے، تو پھر آپ کس بات کے عمران خان سے وفادار ہیں؟ تو ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل، پہلے قاضی کو جا کے کہنا چاہیے کہ آپ کل کا ریٹن آرڈر دیں، میں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کرنی ہے. چیلنجز تو کھڑے کریں، ایکسپوز تو کریں، ننگا تو مزید کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. دوسرا یہ ہے کہ آج علی ظفر صاحب کو جا کے کہنا چاہیے کہ پچھلے 2 دن کی آڈیوز، ویڈیوز، ٹرانسکرپٹ جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 184(3) کا جو کیس ہوگا اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی، اور اگر وہ آڈیو کا ہے، ویڈیو کا مجھے کنفرم نہیں ہے، اگر وہ کوئی وکیل مانگے گا تو اس کو دیا جائے گا. کیوں بیرسٹر علی ظفر صاحب کو یہ ٹرانسکرپٹ مانگنا چاہیے؟ کیونکہ کل ایک ایسی بات کر دی ہے انہوں نے، یہ جو ہیں جمال خان مندوخیل صاحب، انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ اس کے بعد تو ان کو جج رہنے کا بھی حق نہیں ہے، ان کو یہ کیس سننے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. کیوں؟ جمال خان مندوخیل نے کل کہا ہے بیرسٹر علی ظفر کو کہ آپ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اگر اس بینچ کے دل میں کوئی ہمدردی تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی ہے. یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، ذرا تصور کیجئے کہ ایک جج جس نے قرآن مجید پہ حلف اٹھایا ہوا ہے، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ عہد دیا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی خوف میں آئے بغیر، کسی سے ڈرے بغیر، کسی سے مطلب کسی کو کوئی فیور نہیں دوں گا، کسی کے خلاف فیصلہ نہیں دوں گا، کسی سے جو ہے وہ یعنی کسی سے مطلب آپ کیا لفظ کہیں، اسی پہ ہی آتے ہیں کہ کسی کو کوئی فیور نہیں دوں گا، نہ کسی سے کوئی ذاتی رنجش، ذاتی تعلق کی بنا پہ کوئی فیور نہیں دوں گا، اور ذاتی رنجش کی بنیاد پر کوئی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دوں گا. یہ اس کا حلف جج کیا کہتا ہے. اور یہ کل جمال خان مندوخیل نے اتنی بڑی بات کر دی کہ یعنی وہ مان گئے کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے 5 جج، قاضی فائزی صاحب، جمال خان مندوخیل، نعیم افغان، امین الدین اور مظہر عالم خیل اڈھاک جج، ریٹائرڈ جج، ان کے دل میں کوئی تمہارے لیے وہ نہیں تھی، نرمی نہیں تھی، کوئی تمہارے حق میں چیز نہیں تھی، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد تو ایک لمحہ جمال خان مندوخیل اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر یہ ٹرانسکرپٹ مانگے اور کہیں کہ پہلے ٹرانسکرپٹ دے، اس کے بعد یہ پروسیڈنگ آگے چلے گی، اور ٹف ٹائم دیں، آگے سے اٹیک کریں قاضی فائزی صاحب کو. کل دیکھیں اگر کل مستفین کاظمی کل قاضی فائزی صاحب پہ چڑھائی نہ کرتے تو بیرسٹر علی ظفر کو کبھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملتی، کیونکہ قاضی فائزی صاحب تو پرسوں انکار کر چکے تھے. پھر کل کیسے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی؟ کیوں؟ کیونکہ کل کام کر گیا تھا مستفین کاظمی، اور پھر یہ لوگ ڈس آن کرتے پھر مستفین کاظمی کو
جس نے اتنا زبردست کام کیا کہ اس نے تھوڑا سا تو آگے سے رکاوٹ، تھوڑا سا تو اس نے دکھایا کہ کوئی بندہ سامنے کھڑا ہے، ایسا بھی بات نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو ان کو یہ کرنا چاہیے. پھر عمران خان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریکیوزل کی قاضی فائزہ کی کو درخواست دینی چاہیے کہ آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، اور ساتھ عمران خان کی طرف سے پھر آگے چل کے تحریری جواب جمع کرانا چاہیے، جس میں جتنے بھی اب تک عمران خان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو درخواستیں دی ہیں وہ ساری درخواستیں اس میں لگائیں. اس میں سرینا عیسیٰ کے یوٹیوب انٹرویوز، بیانات، عمران خان پر حملے، ریاست مدینہ کے خلاف باتیں، عمران خان کی حکومت کے خلاف باتیں، بشرا بی بی کے خلاف باتیں، وہ سب لگائیں. پھر جو عالمی سطح پہ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کے جو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اندر عثمان راجہ نے الیکشن کروائے ہیں، جو کانگریس کی رپورٹ ہے، جو فچ کی رپورٹ ہے، جو یہ ساری رپورٹس یہ لگائیں، اور ساتھ پتن جو ہے اس کی رپورٹس لگائیں، اور یہ ساری چیزیں لگائیں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لائیں. جو منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے، جو منیب اختر صاحب کے جو 2 خط ہیں، یہ سب اس میں پروڈیوس کریں، اور یہ ساری چیزیں ریٹن عمران خان کی طرف سے عدالتی ریکارڈ پر لائیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر علی ظفر صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ کل کو میری پریکٹس افیکٹ ہوگی کروڑوں روپے کی، تو علی ظفر صاحب کوئی مسئلہ نہیں، عمران خان کو ریپرزینٹ کریں اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اور وکیل آنے دیں، نعیم بخاری صاحب یا کوئی بھی اگریسو وکیل، کوئی بھی شاندار وکیل، جس کو یہ نہ ہو کہ میری پریکٹس ختم ہو جائے گی. یہ ٹائم ذاتی مفاد دیکھنے کا نہیں ہے، یہ ٹائم ملکی مفاد دیکھنے کا ہے، ملک کو پے بیک کرنے کا ہے. اور عمران خان اگر آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں تو عمران خان سے وفا کرنے کا ہے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے پر ہے. اور لاسٹ یہ ہے کہ جو ٹائم بارڈ ہے، کل ان ججز نے بیٹھ کے ڈیفینڈ کیا کہ ٹائم بارڈ اس کو کہ ٹائم بارڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹائم بارڈ تو ہزارہا سپریم کورٹ میں کیسز جو ہیں وہ درخواستیں مسترد ہوئی ہیں ٹائم بارڈ ہونے پہ. یعنی زائد المیعاد ٹائم جو تھا آئین، قانون، قاعدے، ضابطے، رولز کے مطابق، اس کے بعد یہ درخواست دائر ہوئی ہے. اس پہ عدالتی فیصلے سامنے لگائیں. اور سب سے پہلے 2 چیزوں پر 30 سپٹمبر پر کل جس طرح سے تماشا لگایا ان ججز نے آرڈر پر، انہوں نے کہا جو 30 سپٹمبر کا ہمارا آرڈر ہے، جس میں اوپر بلنڈر کر دیا قاضی فائز عیسیٰ نے، لکھ دیا پریزنٹ منیب اختر کہ کمرہ عدالت میں منیب اختر موجود تھے. حالانکہ پورے پاکستان کے میڈیا کے نمائندوں نے دیکھا، پورے یعنی کریم جو وکلا کے جو اندر موجود تھے، انہوں نے سب نے دیکھا کہ ان کی کرسی خالی پڑی ہے. اور آرڈر میں قاضی فائز سے کیا لکھتے ہیں کہ وہ پریزنٹ ہے. کل جب پوچھا علی ظفر صاحب نے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اس کو اگنور کریں. ایسے اگنور کر دیں کہ اتنا بڑا آپ کا جھوٹ، اتنی بڑی آپ کی غلط بیانی، اور اس کو اگنور کر دیں. اور پھر جمال خان مدخل صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں کہ کمیٹی کے طور پہ ہم بیٹھے تھے، یہ منٹ سمجھیں، اگنور کر. یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے سر. اس پہ علی ظفر صاحب کے ہاتھ میں ساری گیم. علی ظفر عمران خان کے لیے جو ہے وہ بیانیہ اس کا جتوا بھی سکتے ہیں، اور اپنی ذاتی پریکٹس کے لیے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپ سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا آج بیرسٹر علی ظفر پر نظریں ہیں. اور عمران خان کی بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے. اگر تو آج کوئی زبردست اسٹریٹجی اپناتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، تو پھر آپ کہیں گے کہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ علی ظفر صاحب نے اپنی ذاتی جو ان کی پریکٹس ہے آئندہ کی، اس کو نہیں دیکھا اور عمران خان کے ساتھ وفا کیا ہے. اور اگر انہوں نے آج قاضی فائز عیسیٰ سے اور اس کے گروپ سے تعلقات یس رکھنے کے لیے اور آئندہ کی اپنی کروڑوں روپے کی پریکٹس بچانے کے لیے کوئی اگریسو حکمت عملی اور عقل سے کام نہ لیا، یا جو چیزیں ممکنہ طور پہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں وہ نہ کی، تو پھر عمران خان کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپیں گے. یہ آپ دیکھنا ہے. میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ پرسوں ان کے اوپر میں نے بہت تنقید کی تھی، کل میں نے ان کی بہت تعریف کی. اب آج ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کی پروسیڈنگ کے بعد کہ ان کی تعریف کرنی ہے یا ان پہ تنقید کرنی ہے. تو یہ آپ نے سن لیا کہ صدیق جان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.